السلام علیکم فرینڈ، بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل نادان کی اگلی ایپیسوڈ کے اندر، جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب ڈاکٹر تعبیر لوگوں کے سامنے آتی ہے تو ان کا جوش اور ولولہ بڑھ جاتا ہے، اور انسپیکٹر حیدر جو ہے وہ اس کو لے کے کسی اوپر سیڑھیوں کے اوپر چلا جاتا ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ لوگ اس وقت بہت زیادہ پاگل ہو رہے ہیں، آپ کو ان کے سامنے نہیں آنا چاہیے، آپ کو کسی جگہ پہ چھپ جانا چاہیے۔ مگر وہ کہتی ہے کہ مجھے پیشنٹ کا خیال ہے، میں نہیں چھپ سکتی ہوں، میں ان سے نہیں ڈرتی۔ وہ کہتا ہے اس وقت وہ پاگل ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ دوسرے ہی سین میں قمر جو ہے اپنی بوا کو گاڑی میں بٹھاتا ہے اور کہتا ہے ان کو روکیں، یہ لوگ بہت زیادہ نقصان کر دیں گے اور کوئی جان بھی جا سکتی ہے۔ مگر اس کی بوا خاموش رہتی ہے اور قمر اس کو بٹھا کے اندر چلا جاتا ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر طیب جو ہے وہ الٹا اس کو ڈانٹنے لگتا ہے اور اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے لگتا ہے۔ جبکہ اسامہ کا باپ جو ہے وہ فون پہ کال کر رہا تھا اور اسامہ کو سمجھا رہا ہوتا ہے تم کسی محفوظ جگہ پر چھپ جاؤ۔ دوسری سین میں ایک پولیس والا کال کرتا ہے حیدر کو، کہتا ہے کہ اس ڈاکٹر تعبیر کے ماں باپ آ گئے ہیں اور لوگوں نے اس کو گھیر لیا ہے۔ تو حیدر علی کہتا ہے کہ آپ اس کو سیف جگہ پہ لے جاؤ گاڑی میں بٹھا کے، اور وہ اس کو بٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اور حیدر اپنے سینئر سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کنڈیشن کیا ہے اور ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر تعبیر کو مانگ رہے ہیں، جس پر وہ کہتا ہے کہ آپ ڈاکٹر تعبیر کو اریسٹ کر لو، اور وہ ڈاکٹر تعبیر کو اریسٹ کر کے نیچے لے آتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ ہم نے ڈاکٹر تعبیر کو اریسٹ کر لیا، اور اگر کسی نے کچھ کہا تو وہ خود اس چیز کا ذمہ دار ہوگا، اور وہ اس کو گاڑی میں بٹھا کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے سین میں قمر اور طیب پیر صاحب کی میت کو لے کے قبرستان میں جاتے ہیں اور دفن کرتے ہیں، اور وہاں قبرستان کے اندر اسامہ کا والد جو کہ پولیٹیشین ہے اس کو سمجھاتا ہے طیب کو تم نے بہت غلط کیا ہے، اور طیب اپنے اثر رسوخ کا بتاتا ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی کمزوری بھی بتاتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ایس ایچ او کہتا ہے کہ آپ ڈاکٹر تعبیر کی ہتھ کڑی کھولیں، اور اس کو سمجھاتا ہے کہ تم یہاں سیف ہو، جس پر وہ اس کے ساتھ غصہ کرتی ہے۔ اب ڈاکٹر اسامہ کا باپ اپنی سازش کھیلتے ہوئے، سازش کو آگے بڑھاتے ہوئے پیر صاحب کی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اس سے تعزیت کرنے کے ساتھ اس کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ اب آپ کو گدی کے اوپر بیٹھنا چاہیے اور آپ ہی اس قابل ہیں۔ ایس ایچ او حیدر علی ڈاکٹر تعبیر کے گھر جاتا ہے اور اس کے والدین کو سمجھاتا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، آپ لوگوں کو یہ محلہ چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ پہ چلے جانا چاہیے، کسی عزیز وغیرہ کے گھر، مگر وہ لوگ نہیں مانتے۔ اور حیدر علی جب تھانے آتا ہے تو اپنے ہی سپاہیوں سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ لوگوں نے کھانا کھایا نہیں، کہ اگر نہیں تو کہتا ہے آپ دوسری سائڈ پہ جا کے کھانا کھا لیں، اور اس سے پوچھے تو یہ کہتے ہیں میں نے کھانا نہیں کھانا، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پیر صاحب کی بیوی جو ہے وہ اس کے مائنڈ میں جو بات ڈال دی گئی تھی کہ اب آپ گدی پہ بیٹھ سکتے ہیں، وہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہے، اور پیر صاحب کی تصویر دیکھ کے کہتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں مجھے کسی قابل نہیں سمجھا، لیکن اب میں آپ کی گدی پر بیٹھوں گی اور آپ کی گدی مجھے بلا رہی ہے۔ جس کے بعد وہ دوسرے دن لوگوں کو بلاتی ہے اور گدی پہ بیٹھ کر ان کے ساتھ بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے پیر صاحب کو ہمیشہ آپ کے درمیان پایا، اور پیر صاحب جیسے کہتے تھے کہ یہ ہسپتال لوگوں کی جان بچانے کے لیے نہیں، جان لینے کے لیے، بالکل صحیح کہتے تھے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتی ہوں کہ پیر صاحب کے قتل میں جو لوگ ملوث ہیں ان سے پورا حساب لیا جائے۔ جس کے بعد لوگ اس کی شان میں نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور ادھر طیب لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے لوگوں کو بھڑکا رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کہاں کہاں پہ شور مچانا ہے اور کہاں کہاں جلوس نکالنا ہے اور کہاں پہ ڈاکٹر تعبیر کے پتلے جلانے ہیں۔ دوسرے سین کے اندر اسامہ جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچ چکا ہوتا ہے، اور ایس ایچ او حیدر سے کہتا ہے کہ تو آپ لوگوں نے تعبیر کو کیوں اریسٹ کیا، وہ کہاں ہے اور آپ اسے کب چھوڑ دیں گے؟ جس پر حیدر کہتا ہے ہم نے اس کو اریسٹ نہیں کیا، وہ یہاں سیف بیٹھی ہے۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے تعبیر سے بات کرنی ہے، اور وہ تعبیر سے بات کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے جلد لے لوں گا، بس تم اس کے اوپر سائن کر دو۔ جب وہ اس انویلپ کو کھول کے دیکھتی ہے تو وہ وہاں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس تمام ذمہ داری جو ہے وہ اس کی ہے، اور وہ اس پہ تم سائن کر دو۔ جس کے اوپر وہ اعتراض کرتے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اور وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرے تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں یہاں سے نکال کے لے جاؤں گا، تم میرا یہ کام کر دو۔ جبکہ یہ حیدر جو ہے وہ تمام چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حیدر اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ابھی تک دوست اور دشمن کی پہچان کا پتہ نہیں چلا، وہ تمہارا دوست جسے تم دوست سمجھتی ہو وہ تمہیں مجبور کر رہا ہے کہ تم یہ تمام ذمہ داری لے لو اور تم ایک ملزم قرار ہو جاؤ، تم ساری زندگی اس جیل کے اندر سڑتی رہو اور وہ تمام طرح عیاشیاں کرتا رہے،
اور میں جو تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں تم مجھے اپنا دشمن سمجھ رہی ہے، اور وہی تمام چیزیں سوچ رہی ہوتی ہے اور وہ ان کو آبزرو کر رہی ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف طیب کے تیار کردہ لڑکے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے گھر پتھراؤ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا باپ گیٹ کھولتا ہے تو 2-3 پتھر اس کے سر پہ لگتے ہیں، اور اس دوران ایس ایچ او حیدر علی وہاں پہنچ جاتا ہے اور تمام لڑکوں کو گرفتار کر لیتا ہے۔ ادھر اس کی صاحب کی بیوی بیٹھی ہوتی ہے اور طیب اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بوا آپ کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہاں میرے اندر بہت زیادہ تبدیلی نظر آ رہی ہے، کیونکہ میں خود کو بہت زیادہ ہلکا محسوس کر رہی ہوں۔ پہلے مجھے لگتا تھا میرے کندھوں کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، ذمہ داریاں، اور پیر میرے جو ہیں وہ پیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، مگر پیر صاحب کے جانے کے بعد میں خود کو آزاد اور ہلکا محسوس کر رہی ہوں۔ عمر کہتا ہے کہ مجھے پہلے والی بوا چاہیے، لیکن اس میں تھوڑی بہت چینجنگ ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا کہ کیا، کہتے مجھے اس کے اندر گدی کا گھمنڈ اور غرور نظر آ رہا ہے، اور جس پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب رات کا وقت ہوتا ہے اور ایس ایچ او حیدر جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا تم اس کے اوپر سائن کر دو گے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں میں اس کے اوپر سائن کر دوں، مگر وہ سمجھاتے ہوئے کہتا ہے تمہیں نہیں کرنا، کیونکہ ہاسپٹل والوں نے تم سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ وہ کہتا ہے دیکھو پریس کانفرنس ہوئی اور انہوں نے تم سے کوئی بھی چیز کا تعلق شو نہیں کیا۔ وہ اسے ایک ویڈیو دکھا دی جس کے اندر ڈاکٹر اسامہ جو ہے وہ ایک میڈیا والوں کو انٹرویو دے رہا ہوتا ہے، جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ تمام ذمہ داری ڈاکٹر تعبیر کی تھی اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے اوپر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ پیر صاحب کی بیوی جو کہ پڑھی لکھی بھی ہے لیکن اس فیلڈ میں نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بھتیجے قمر سے کہتی ہے کہ مجھے اب رہنمائی کرو، مجھے اب کیا کرنا چاہیے اور تمہیں کیا لگتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس موت پر شک ہے، تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم پولیس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں اس کی جو موت ہے وہ طبعی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ کچھ دیا گیا ہے، جس کے اوپر کیس بھی فائل ہو جائے گا اور اس کے اوپر ایک انکوائری بیٹھ جائے گی اور تمام تر تحقیقات ہوں گی، جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ اور اس کی جو بوا ہوتی ہے وہ اور قمر جو ہے کچھ میڈیسن لے کے ہاسپٹل جاتا ہے اور ڈاکٹر تعبیر کی جو فیمیل کولیگ ہوتی ہے اس کو کچھ میڈیسن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ان میڈیسن کا جو ہے وہ لیب ٹیسٹ کرانا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دوائیاں کہاں سے ملی؟ تو وہ کہتے ہیں یہ دوائیاں جو ہے مجھے پیر صاحب کی گاڑی سے ملی ہیں، جس کے اوپر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن قمر کہتا ہے کہ اس کو یہ چیز آپ کے اور میرے درمیان سیکرٹ رہنی چاہیے، یہ باقی لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ جبکہ حیدر علی تھانے کے اندر تعبیر کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ مشکلات جتنی بھی ہوں اگر آپ کا ارادہ اچھا ہے تو آپ انشاءاللہ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گی اور آپ اس چیز سے سرخ روح ہو جائیں گے۔ اور ڈاکٹر تعبیر جو ہوتی ہے وہ تھانے میں بیٹھی رات کو کچھ سوچ رہی ہوتی ہے، جس کے اوپر حیدر علی آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سوئی نہیں ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ کس عزت دار بندے کو تھانے میں نیند آتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم پولیس والے تو تھانے میں سو جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم لوگ عزت دار نہیں ہیں کیا؟ تو فرینڈز بتائیں کیا ڈاکٹر تعبیر اس کیس کے اندر چھوٹ جائے گی یا اس کو سزا ہو جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔